مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. کتاب المدیح النبوی سے قصیدہ بردہ شریف کا آج کا سبق. فما لعینیک ان قلت اکففا ہمتا وما لقلبک ان قلت استفق یہمی. فرماتے ہیں فما لعینیک، یہ عینین تھا تثنیہ کا صیغہ، اضافت کی وجہ سے تثنیہ کا نون گر گیا، عینین سے عینی ہو گیا. فما لعینیک، تمہاری آنکھوں کو کیا ہو گیا، ان قلتا، اگر تم اس سے کہو یعنی آنکھوں سے، اکففا کہ تھم جاؤ، رونے سے آنسو بہانے سے رک جاؤ، ہمتا تو وہ اور بہنے لگتی ہیں. وما لقلبک ان قلت استفق یہمی، اور تمہارے دل کو کیا ہو گیا ہے کہ اگر تم اسے کہو کہ ٹھہر جا، یہمی، اس کے باوجود وہ پریشان ہو جاتا ہے. جب تم دل سے کہتے ہو کہ تو ٹھہر جا، قرار پکڑ، ہوش میں آ، اس کے باوجود وہ پریشان ہونے لگتا ہے. اب آئیے ہم ہر ایک لفظ کی لغوی تشریح دیکھ لیتے ہیں. پہلے مصرے میں فما لعینیک ان قلت اکففا ہمتا میں لفظ اکففا کی لغوی تشریح دیکھ لیتے ہیں. فرمایا کفا، یہ فعل ہے، ثلاثی ہے، لازم بھی ہوتا ہے اور متعدی بھی ہوتا ہے کسی حرف کے لگانے سے. کفف تو ماضی ہے، اکف مضارع ہے، کفا امر ہے، مصدر کفن ہے. معنی ہے کف عن العمل اے انصرف عنہ، یعنی وہ کام اس نے چھوڑ دیا، کام سے پھر گیا یعنی کام چھوڑ دیا. وَأَخِيرًا كَفُّوا عَنِ الْقِتَالِ اے توقفوا، آخر کار وہ لوگ جنگ سے باز آ گئے، رک گئے. کف عن کلام بلا فائدہ اے توقفا، وہ بے فائدہ بات سے رک گیا، باز آ گیا. لم یکف عن الشتائم طوال الوقت، وہ پورا وقت گالی دینے سے باز نہیں آیا. اب آئیے اس کلمے کو ہم تلاش کرتے ہیں قرآن مجید میں کہ یہ کہاں ہے، تاکہ ہماری میموری میں یہ کلمہ اچھی طرح سے فٹ ہو جائے. سورہ مائدہ آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم. جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ دراز کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ تم پر سے روک دیے. فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے ان کے ہاتھ کو تم سے روک دیا. تو پتہ چلا جو کفا کا صلہ ہے وہ عن ہے، لیکن شعر میں اس کا صلہ استعمال کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ جس چیز سے روکا جا رہا ہے اس چیز کا یہاں ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کا ذکر آئے گا نا کہ اکففا، کہ تم دونوں رک جائیے. کس سے؟ اکففا عن سکوب الدم، یعنی آنسو بہانے سے تم رک جاؤ. تو جو آنسو بہانا ہے اگر وہ لفظ آئے گا تب عن کا صلہ آئے گا. ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں ہے تو بغیر صلہ کے ہے، آپ اس میں جو ہے کوئی عبارت محذوف مان لے. ٹھیک ہے، اس کے بعد لفظ ہے ہمتا. فرمایا ہما، معنی کیا ہے؟ ہمت العین، ہمت ہمین وہمین وہمیانا. معنی کیا ہے؟ صبت دموعها، یعنی آنکھ کا آنسو بہا. ہمت العین معنی کیا ہے؟ آنکھ کا آنسو بہ جانا. ہمت الدمع والماء ونحوهما، معنی کیا ہے؟ سالا، آنسو یا پانی
یا کوئی بھی ان دونوں کی طرح مائع چیز ہو، لکوڈ والی کوئی چیز ہو، جب وہ بہتی ہے تو اس کے لیے لفظ ہما استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ اس کے بعد دوسرے مصرے کو ہم لیتے ہیں، فرمائے وما لقلبک ان قلت استفق یہمی۔ تو وما لقلبک ان قلت، یہاں تک تو الفاظ و کلمات بہت آسان ہے جو ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن لفظ استفق اور یہیمی کی ہم لغوی تشریح دیکھتے ہیں جو ہمارے لیے بالکل نئے الفاظ ہیں۔ استفق کی ہم لغوی تشریح دیکھتے ہیں، فرمایا استفاق، اس کا مصدر ہے، یہ فعل ہے، سداسی ہے، لازم بھی ہوتا ہے اور کسی حرف کے لگانے سے متعدی بھی استعمال ہوتا ہے۔ استفقت ماضی ہے، استفیق مضارع ہے، استفق امر ہے، مصدر استفاق۔ معنی کیا ہے؟ استفاق من نومه مبکرا اے استيقظ، یعنی وہ صبح سویرے اپنی نیند سے بیدار ہو گیا۔ یہاں پہ استفاقہ معنی کیا ہے؟ بیدار ہونا جب من نومه لگے ہو۔ اس کے بعد فرمایا دوسرا معنی حان الوقت لأن يستفيق من كسله، اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی سستی سے باز آ جائے، یعنی اپنی سستی سے باز آ جائے سے مراد کیا ہے؟ بأن ينفض عنه الكسل، یعنی وہ سستی کی جو چادر اس پر رکھی ہوئی ہے اسے وہ اٹھا کر پھینک دے۔ تو یہاں پر اس کا معنی یہ ہو گیا کہ وہ سستی سے باز آ جائے۔ ما یزال فی غفلته متی یستفیق منها، وہ ابھی تک اپنی غفلت ہی میں ہے، کب وہ اس سے باہر آئے گا۔ تو غفلت سے بیدار ہونے کے لیے بھی استفاقہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا تیسرا معنی استفاق من سکری ہی اے صحا، یعنی وہ اپنے نشے سے ہوش میں آیا۔ صحا کا مطلب کیا ہے؟ ہوش میں آنا۔ استفاق من جنونی ہی، معنی کیا ہے؟ عاد الیہ العقل، یعنی جب اس کی عقل جنون کے بعد دوبارہ اس تک آ جائے، لوٹ جائے، یعنی وہ دوبارہ ہوش میں آ جائے، اسے بھی استفاقہ کہتے ہیں۔ اسی کا جو ہے یہ تو سداسی ہے، باب استفعال سے ہے، اور باب افعال جو اس کا آتا ہے وہ آتا ہے افاق یفیق افاقتن، اس کا معنی بھی وہی ہے جو استفاقہ کا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی لازم ہوتا ہے اور متعدی بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی لازم ہوتا ہے اور متعدی بھی ہوتا ہے۔ ایک حرف لگانے سے یہ دونوں فعل متعدی بھی ہوتے ہیں اور بغیر حرف لگائے یہ لازم بھی استعمال ہوتے ہیں، بس یہ سداسی ہے، اور افاقہ یفیق و افاقہ یہ باب افعال سے ہے۔ قرآن مجید میں باب افعال سے اسی مادے کے ساتھ استعمال آیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ اعراف 143 نمبر آیت میں، فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، پھر جب ہوش آیا تو عرض کی تو پاک ہے، میں تیری طرف رجوع لایا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کے دیدار کے لیے کوہ طور پر جاتے ہیں، تو جب تجلی اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر فرماتا ہے پہاڑ پر، تو اس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ ہوش میں آتے تو فرمایا فلما افاقا، جب وہ ہوش میں آئے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر لفظ افاقہ قرآن مجید میں اس کا ریفرنس مل گیا۔ اس کے علاوہ دوسرا لفظ ہے یہیمی، اس کی لغوی تشریح ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا ہام فلان، ہام مصدر کیا ہے؟ حیمن و حیمانن، ہاما فعل ماضی ہے، یہیم فعل مضارع ہے، اور حیمن و حیمانن اس کے مصادر ہیں۔ معنی کیا ہے؟ خرج علی وجہہ فی الارض لا یدری این یتوجہ، کہ وہ سیدھا زمین کی طرف نکل گئے سے مراد کیا ہے؟ روڈ پر نکل گیا راستے میں، اور اسے یہی نہیں پتا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ اس کا دوسرا معنی ہے ہام فی الامر اے تحیر فیہ واضطرب وذہب کل مذہب، کہ وہ کسی معاملے میں بہت زیادہ حیران ہو جائے، پریشان ہو جائے، اور سوچ کر پریشان ہو جائے۔ وذہب کل مذہب مطلب کہ ہر جانے کی جگہ پر جائے سے مراد کیا ہے؟ بہت زیادہ سوچے، ہر چار جانب، وہ ہر چار سو اور چار گوشے سے جب سوچ لیتا ہے انسان تو اسے بھی کہتے ہیں ہامہ فی الامر، اس نے ہر طرح سے سوچ لیا۔ قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ شعراء آیت نمبر 225، الم تر انہم فی کل واد یہیمون، کیا تم نے نہ دیکھا کہ شاعر ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ تو ہامہ یہیموں کا مطلب کیا ہے؟ بھٹکنا،
کیا ہونا؟ بھٹکنا. جیسے کہ ہم نے اوپر بتایا کہ آدمی جہاں جا رہا ہے اسے اس کا پتہ نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں، تو گویا وہ بھٹک چکا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو گیا ہے، تو اس وقت بھی لفظ ہمہ یہیم استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ پتہ نہیں لگا پا رہا ہے کہ مجھے کیا سوچنا چاہیے، بس وہ سوچے جا رہا ہے. تو جب وہ اپنی صحیح سوچ پر اور صحیح نقطے اور پوائنٹ پہ نہیں پہنچ پاتا، اسی لیے ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ہائم. یعنی کیا ہے؟ وہ بھٹک چکا ہے، گمراہ ہو چکا ہے. اب ہم دوبارہ اس کا معنی دیکھ لیتے ہیں اس شعر کا. فرمایا فما لعینیک. ابھی اس سے پہلے 2 اسباب پوچھے گئے کہ کیا تمہیں قادمہ کی یاد آ رہی ہے یا وادی ادم سے کوئی روشنی پھوٹی ہے جسے دیکھ کر تمہیں اپنے محبوب کی یاد آ رہی ہے. تو انہوں نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں. تو فرمایا اب تیسرا سبب پوچھ رہے ہیں، اگر یہ باتیں نہیں ہیں، تمہیں کسی محبوب کی یاد نہیں آ رہی ہے، فما لعینیک، تو ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہاری آنکھ کو ہو کیا گیا ہے. ان قلتا، کہ اگر تم کہتے ہو آنکھ سے اکففا، کیا ہے میری دونوں آنکھوں آنسو بہانے سے باز آ جاؤ، ٹھہر جاؤ، ہمتا، اس کے باوجود بھی وہ بہہ پڑتی ہیں. وما لقلبک، اور اگر آنکھوں کا رونا نہ دیکھا جائے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے دل کو کیا ہو گیا ہے. ان قلتا، کہ اگر تم کہو استفق، کہ تو قرار پکڑ، ہوش میں آ، یہی میں، اس کے باوجود بھی وہ بھٹک جاتا ہے، یعنی پریشان ہو جاتا ہے. آج کے لیے اتنا بس. انشاءاللہ کل دوبارہ نئے شعر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.